اس فوج کشی میں تیمور بہت تیزی سے جنوب کی سمت میں منزلیں طے کرتا ہوا ایران میں داخل ہوا تھا۔ تیمور نے مظفری شہزادوں کو مختلف شہروں کی سند حکومت عطا کر دی تھی، مگر اس کے بعد یہ شہزادے آپس میں خانہ جنگیاں کرنے لگے، یہاں تک کہ ان ہنگاموں میں شاہ منصور اصفہان اور شیراز کا مالک ہو گیا۔ مظفریوں میں شاہ منصور ان شہزادوں میں تھا جو تیمور کی اطاعت قبول کرنے حاضر نہیں ہوئے تھے۔ اب وہ اپنے سب بھائی بندوں پر حاکم ہو گیا تھا اور ان میں سے زین العابدین پسرے شاہ شجاع کو گرفتار کر کے اور آنکھوں میں سلائیاں پھروا کر قید میں ڈال چکا تھا۔ مظفریوں کی خانہ جنگی فروغ کرنے جس وقت تیمور چلا تو راستے میں ایک مقام پر کوہستان کے ایک خاص قسم کے قتل پیشہ لوگوں کو غارت کرنے کے لیے اسے ٹھہرنا پڑا تھا۔ قاتلوں کا یہ گروہ حشیش کے استعمال سے اپنی طبیعت میں جوش و خروش پیدا کیا کرتا تھا۔ ان قاتلوں کے خنجر ایسے تھے جن کے خوف سے ایشیا سے قریب کے تاجدار لرزتے تھے۔ اس وقت تیمور کے پاس لشکر کے صرف 3 قشون تھے، ایک کا سپہ سالار شہزادہ شاہ رخ تھا اور باقی تیمور کے 2 بڑے پوتوں کی سرکردگی میں تھے۔ یہ دونوں شہزادے خانزادہ کے بطن سے تھے۔ جب تیمور ایران میں داخل ہوا تھا تو شاہ منصور نے اپنے لشکر کا نصف حصہ ایک سردار کے سپرد کر کے قلعہ سفید میں مقیم کر دیا تھا۔ یہ قلعہ ایران کا ایسا تھا جو رستم داستان کے زمانے سے اب تک کسی کے ہاتھ فتح نہ ہوا تھا۔ یہیں زین العابدین پسرے شاہ شجاع نابینا قید میں تھا۔ غرض تیمور اب اسی قلعہ سفید کی طرف بڑھا۔ اس قلعے کو دراصل ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی سمجھنا چاہیے۔ مورخ اس کا حال اس طرح لکھتا ہے کہ ایرانی اس مقام پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور اس سے بہت کچھ امید رکھتے تھے، کیونکہ وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر تھا اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی صرف ایک ہی تھا۔ پہاڑ کی یہ چوٹی ہموار زمین کا ایک بہت ہی بڑا خوشنما قطعہ تھا جو عرض و طول میں ایک فرسخ تک تھا۔ یہاں ایک دریا اور چشمے تھے اور میووں کے درخت اور مزروعہ زمینیں تھیں اور ہر قسم کے چرند اور پرند بھی وہاں موجود تھے۔ امیروں نے اس پر تفریح کے لیے مکانات بنائے تھے۔ ان کو نہ یہاں آگ کا ڈر تھا، نہ پانی کا، نہ سرنگ کا خوف تھا، نہ ارادے اور منجنیق کا۔ کسی بادشاہ کو اس کی تسخیر کا خیال نہ گزرا تھا، کیونکہ یہ قلعہ بہت بلند تھا اور اس پر حملہ کرنے کے لیے کسی قسم کے آلات حرب نصب نہیں کیے جا سکتے تھے۔ پہاڑ ایسا سخت تھا کہ اسے کھود کر نقب لگانی بھی ممکن نہ تھی۔ اس کے اوپر چڑھنا اور اس کو فتح کرنا بھی امکان میں نہ تھا۔ راستہ جو چوٹی پر جانے کا تھا اس طرح بنایا تھا کہ اگر کسی تنگ مقام پر 3 سپاہی کھڑے ہو جائیں تو 1000 دشمن کا مقابلہ کر لیں۔ اس قدرتی استحکام کو بھی ایرانیوں نے کافی نہ سمجھا تھا۔ اس کے راستے میں جو موڑ آئے تھے وہاں گچ اور آہک سے سنگین دیواریں اور مورچے بنا دیے تھے، چونکہ چوٹی پر کھیتی کی ایسی زمینیں موجود تھیں جن کی پیداوار قلعے کے رہنے والوں کے لیے کافی ہو، اور چوپائے اور پرندے بھی وہاں اتنے تھے کہ گوشت ضرورت پر مل سکتا تھا۔ اس لیے یہ بھی نہ ہو سکتا تھا کہ دشمن قلعے کا محاصرہ کر کے اور اس کی راہیں سب طرف سے بند کر کے لوگوں کو فاقہ کشی کی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ صرف موت ہی ایسی چیز تھی جو ان کے ہلاک کرنے پر قدرت رکھتی تھی۔ بیت ز سوئے زمیں ایمن است از خلل، مگر آسماں تیغ بارد اجل۔ جس دن تیمور کی فوجیں اس پہاڑی قلعے کے نیچے پہنچیں اسی دن تیمور نے حملے کا حکم دے دیا۔ جس پہاڑ پر قلعہ تھا اس کے قریب ہی ایک اونچے پہاڑ پر تیمور نے اپنا خیمہ نصب کرایا۔ تاتاری سوار پہاڑ پر چڑھ کر قلعے کی دیواروں کے نیچے پہنچ گئے۔ یہاں گھوڑوں سے اتر کر پہاڑ پر اس طرح پھیلے جیسے مٹی کے ڈھیر پر چیونٹیاں پھیلی ہوں، اور سڑک کے موڑوں پر جہاں برج اور مورچے تھے حملہ شروع کر دیا۔ امیر تیمور نے جس پہاڑ پر اپنا خیمہ نصب کیا تھا وہاں سے وہ دیکھتا تھا کہ جہاں جہاں دھوپ میں چمکتے تیر زیادہ اڑتے نظر آ رہے ہیں وہیں وہیں اس کے سپاہی، جن کے خود بہت چھوٹے نظر آ رہے تھے، کیڑوں کی طرح پہاڑوں میں اوپر رینگتے جا رہے ہیں، اور وادی کے سنگم سے بخارات دھواں بن کر اوپر اٹھ رہے ہیں۔ تیمور کے قریب ہی نقارے گرج رہے تھے۔ تاتاری سپاہی تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ میں چٹانوں کے کونوں اور ریخوں میں پاؤں جمائے کبھی سورن کی ندائے ہیبت ناک دور سے بلند کرتے اور ان کی خفیف سی آواز تیمور کے کانوں تک آتی۔
رات ہو گئی اور اب تک کچھ نہ ہو سکا، اوپر پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہ نکلا۔ جب ان لاشوں کو شمار کیا جو مورچوں کی خاک ریز سے پہاڑوں کے نیچے گرائی گئی تھیں تو تاتاری امرائے فوج کے تیور بگڑنے لگے۔ تیمور کے سپاہی جہاں جہاں تھے ان سب نے وہیں پہاڑوں کی کنگروں اور چٹانوں کے سائے میں رات بسر کی۔ جب آفتاب نکلا تو فوج کے سردار اپنے اپنے جوانوں کو لے کر پھر حملے میں مصروف ہوئے۔ تیشہ و تبر چلانے میں کسی چیز کی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ پاؤں پھسلتا تھا اور لڑکتے ہوئے پہاڑ کے نیچے پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتے تھے۔ تیمور کے نقارچیوں نے پھر نقارے پر چوب لگائی اور حملے کی شدت بڑھ گئی۔ اور اب ان تاتاریوں نے راستے والے ایک برج کے اوپر سے، جس پر وہ سب سے پہلے چڑھے تھے، اپنے سروں سے اونچی ایک چٹان سے ایک گونجتی اور گرجتی آواز سنی۔ فتح ہمارے امیر کی ہوئی اور ایرانی کتے غارت ہوئے۔ نظر اونچی ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کی ہموار چوٹی پر جہاں قلعہ تھا اور جو مقام ان لوگوں سے 200 فٹ اونچا تھا اور قلعے کے راستے سے بھی ایک تیر پرتاب سے زیادہ فاصلہ رکھا تھا، آک بوغا اکیلا کھڑا ہے۔ پہاڑ میں ایک جگہ ریخ تھی، کسی تاتاری یا ایرانی کی نظر ادھر نہ گئی تھی۔ سب سمجھتے تھے کہ اس پہاڑ کی طرف سے اوپر چڑھنا ممکن نہیں، مگر اسی ریخ میں سے آک بوغا ہاتھ میں سپر اور دوش پر کمان لٹکائے چڑھتا ہوا چوٹی پر پہنچا اور اپنے وہاں پہنچنے کی خبر جو کوئی سنے اسے سنانے لگا۔ اور یہاں دو چٹانوں کے بیچ میں سپر کو آڑ بنا کر اس طرح تیر چلانے لگا کہ جو ایرانی قریب تھے ان میں سے کسی کی بھی ہمت اس تک پہنچنے کی نہ ہو سکی۔ آک بوغا کو اس حالت میں دیکھ کر شہزادہ شاہ رخ نے، جو پہاڑ پر سے راستے والی فوج سے آ ملا تھا، حکم دیا کہ قلعے کے برجوں پر فوراً اس طرح یورش کی جائے کہ دشمن وہاں سے جواب کرتا رہے مگر ہٹے نہیں۔ اس اثنا میں تاتاری جو پہاڑ کی ریخ سے قریب تھے، آک بوغا کی مدد کو اوپر